نئے آرمی چیف تاریخ میں پہلے ایسے سپہ سالار ہیں جس کا کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں۔ ان کی تعیناتی نے فوج کی ہر روایت کو توڑا ہے۔ عمران خان کے 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم بننے اور جنرل عاصم منیر کی بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف تقرری پر خوفزدہ معلوم ہوتا ہے۔ شہید ارشد شریف نے بھی اپنی شہادت سے قبل ایک ولاگ میں ان کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کو ایک پروفیشنل سولجر بھی کہا تھا۔ قوم کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے 6 لاکھ باصلاحیت نوجوانوں والی نیوکلیئر پاورڈ آرمی کے سربراہ کو عوام میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوستو، آج آپ جانیں گے نئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے متعلق اہم حقائق۔ نئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کون ہیں؟ جبکہ بھارت میں نئے آرمی چیف عاصم منیر کو ملا عاصم کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ بھارت کو ہمارے نئے چیف آف آرمی اسٹاف سے کیا پریشانی لاحق ہے؟ دوستو، آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے کہ عاصم منیر نے کب اور کیسے قرآن مجید حفظ کیا، عمران خان نے ان کو ISI کے عہدے سے کیوں ہٹایا تھا۔ جانیں گے یہ سب آج کی حقائق سے بھرپور اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ کو کریٹو کمنٹس کی یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی لازمی دبائیے گا تاکہ کریٹو کمنٹس کی تمام معلوماتی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ فیکٹ نمبر 1، فیملی بیک گراؤنڈ۔ دوستو، نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا پورا نام سید عاصم منیر احمد ہے اور یہ ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ حسن آباد راولپنڈی کی رہائشی ہیں، جبکہ ان کے والد سید سرور منیر شاہ ٹیکنیکل ہائی اسکول راولپنڈی کے پرنسپل تھے۔ ان کے والد انتہائی شریف اور نیک سیرت انسان تھے، جنہوں نے اپنے محلے میں ایک جامع مکی مسجد تعمیر کروائی جو آج تک قائم ہے۔ جنرل عاصم منیر کے ایک بڑے بھائی بھی ہیں اور وہ آج بھی اسی آبائی گھر میں رہتے ہیں اور اپنے والد کی طرح وہ بھی سر سید اسکول راولپنڈی میں استاد ہیں۔ فیکٹ نمبر 2، اسٹوڈنٹ لائف اینڈ کمیشن ان پاک آرمی۔ دوستو، جنرل عاصم منیر کے راولپنڈی میں پرانے محلے دار بتاتے ہیں کہ یہ ایک ذہین طالب علم تھے اور اپنے والد کی امیدوں کے مطابق تعلیم میں بہت اچھے تھے۔ انہوں نے 1986 میں آرمی میں روایتی پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA کی بجائے آفیسرز ٹریننگ اسکول OTS میں 23rd بٹالین میں کمیشن حاصل کیا تھا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عام طور پر پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 2 سال کے کورس کے بعد ہی آرمی میں کمیشن ملتا ہے، لیکن فوج میں افسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک پیرالل کورس آفیسرز ٹریننگ کورس بھی موجود ہے اور یہاں سے نکلنے والے نوجوان ڈائریکٹ آفیسرز تعینات ہوتے ہیں۔ لہٰذا جنرل عاصم منیر نے بھی یہی راستہ اختیار کیا اور 2 سالہ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد سارڈ آف ہانر یعنی اعزازی شمشیر بھی حاصل کی۔ تو یوں نئے آرمی چیف تاریخ میں پہلے ایسے سپہ سالار ہیں جس کا کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں اور ان کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے۔ ان کے والد صاحب وفات پا چکے ہیں جبکہ ان کی والدہ حیات ہیں اور ان کے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، بحیثیت ملٹری پرسن جنرل عاصم منیر کی خدمات۔ جنرل عاصم منیر بغیر کسی ملٹری بیک گراؤنڈ کے خوددار صلاحیتوں کے بل بوتے پر ترقی پاتے رہے اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منواتے رہے۔ ان کو 2017 میں DGMI یعنی کہ ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری انٹیلیجنس بنایا گیا، جس کا مقصد فوج کے اندرونی نظام کی کڑی نگرانی کرنا ہوتی ہے اور افسران پر خاص نگاہ رکھتی ہے تاکہ فوج کا نظم و ضبط برقرار رہے۔ اگلے ہی سال اکتوبر 2018 میں ان کو ملک کی بڑی اور پریمیئر ایجنسی یعنی ISI کا سربراہ بنا دیا گیا، جس کی مدت 2 سال ہوتی ہے۔ تاہم جنرل عاصم منیر محض 8 ماہ تک ISI کے سربراہ رہے۔ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں تبدیل کیے گئے اور اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں نے دعویٰ کیا کہ جنرل عاصم منیر نے پنجاب حکومت اور عمران خان کے خاندان کی کرپشن سے متعلق معلومات اکٹھی کی تھی، جس کی بنیاد پر انہیں اس عہدے سے برطرف کیا گیا۔ تاہم عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر پڑوسی ملک ایران کے بارڈر پر باڑ لگانا چاہتے تھے اور ایرانی حکام کی جانب سے جنرل باجوہ کو انہیں ہٹائے جانے کا کہا گیا اور ان کی برطرفی کے آرڈر بھی جنرل باجوہ نے ہی جاری کیے تھے اور یوں جنرل فیض حمید کو نیا ISI چیف لگایا گیا تھا۔
فیکٹ نمبر 4، جنرل عاصم منیر کی تعیناتی بحیثیت سپہ سالار۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی 29 نومبر 2022 کو ریٹائرمنٹ لینے کے بعد جنرلز میں سے عاصم منیر سب سے سینئر جنرل ہیں، تاہم ان کی مدت ملازمت 27 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، مگر موجودہ حکومت نے ان کی ریٹائرمنٹ فریز کرنے کے بعد 24 نومبر کو ان کی تعیناتی آرمی چیف کے طور پر کر دی، اور صدر عارف الوی نے عمران خان سے مشاورت کے بعد ان کی سمری پر دستخط بھی کر دیے۔ یوں یہ آرمی کی 75 سالہ تاریخ میں پہلے آرمی چیف بنے ہیں جو کہ 2 ایجنسیز کو بھی کمانڈ کر چکے ہیں، اور پہلے ہی آرمی چیف ہیں جو کہ ملٹری اکیڈمی کے بجائے آفیسرز ٹریننگ سکول پروگرام کے تحت آئے ہیں، یعنی ان کی تعیناتی نے فوج کی ہر روایت کو توڑا ہے۔ فیکٹ نمبر 5، ریلیجیس بیک گراؤنڈ۔ دوستو، جنرل عاصم منیر کے والد اسکول ٹیچر ہونے کے ساتھ حافظ قرآن بھی تھے، جبکہ ان کے دیگر بھائی بھی یہ شہادت حاصل کر چکے ہیں، لیکن جنرل عاصم منیر نے بچپن کی بجائے جوانی میں آ کر قرآن پاک حفظ کیا۔ مفتی تقی عثمانی کے مطابق جب یہ سعودی عرب میں لیفٹیننٹ کرنل تھے تو ان دنوں انہوں نے مدینہ میں 38 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا۔ ساتھ میں مفتی تقی عثمانی کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن مجید کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے انشاءاللہ جنرل عاصم منیر قوم کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ شہید ارشد شریف نے بھی اپنی شہادت سے قبل ایک ولاگ میں ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کو نہایت شریف اور نیک انسان کہا تھا، حافظ قرآن والی بات بھی کی اور ان کو ایک پروفیشنل سولجر بھی کہا تھا۔ فیکٹ نمبر 6، نئے آرمی چیف کی تعیناتی اور دشمن کی صفوں میں ہلچل۔ دوستو، جیسے ہی جنرل عاصم منیر کو چیف آف آرمی اسٹاف لگایا گیا ہے، بھارت نے ہمیشہ کی طرح رونا شروع کر دیا ہے اور منفی پروپیگنڈا کرتے ہوئے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ملا چیف جیسے لقب سے نوازا جا رہا ہے۔ دوستو، آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ جنرل عاصم منیر DGISI تھے۔ بھارت نے پلوامہ کا فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا تھا اور پاکستان کے علاقے بالا کوٹ میں رات کے وقت درختوں پر بمباری کر کے بھاگ گئے تھے۔ بدلے میں 27 فروری 2019 کو پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے ان کے 2 جہاز پاکستانی حدود میں گرائے تھے، جبکہ ان کا ایک پائلٹ ابھینندن زندہ گرفتار کیا تھا۔ اس واقعے نے بھارت کو پوری دنیا میں رسوا کیا تھا اور بھارت آج بھی اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور عمران خان کے 2 تہائی اکثریت سے وزیر اعظم بننے اور جنرل عاصم منیر کی بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف تقرری پر خوفزدہ معلوم ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، نئے آرمی چیف سے قوم کی امیدیں۔ دوستو، پچھلے کچھ عرصہ سے سیاسی عدم استحکام، بگڑتی معاشی صورتحال اور مخصوص میڈیا سیلز کو ٹارگٹ کیے جانے پر عوام میں پائی جانے والی بے چینی اور اضطراب نے عوام اور فوج کے درمیان بہت بڑا خلیج پیدا کر دیا ہے، اور یہی دشمنوں کی خواہش بھی تھی۔ ایک طرف بھارتی آرمی چیف پانڈے ہے جس کے کل اثاثے صرف 2.9 ملین ہیں، جبکہ دوسری طرف ان سے کئی گنا چھوٹی فوج پاکستان کے آرمی چیف ہیں جن کے اثاثے 12 ملین روپے بتائے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں قوم کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے 6 لاکھ باصلاحیت نوجوانوں والی نیوکلیئر پاورڈ آرمی کے سربراہ کو عوام میں اپنا کھویا ہوا مقام واپس لانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، جو تب ہی ممکن ہوگا کہ پروفیشنل اپروچ کے ساتھ آئینی حدود میں رہتے ہوئے رول آف لا، اکاؤنٹیبلٹی اور فری اینڈ فیئر الیکشن کو بروقت یقینی بنایا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ نئے سپہ سالار جنرل عاصم منیر اپنے منصب کے ساتھ انصاف کر سکیں اور اپنے آئینی کردار کو ہر ممکن طریقے سے نبھائیں۔ دوستو، جنرل عاصم منیر سے جڑی کوئی ایسی بات جو اس ویڈیو میں کور ہونے سے رہ گئی ہو، کمنٹ باکس میں اس کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔